Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Skri, psychologist and counselor, giving lectures in the Learners Academy. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ہم آتے ہیں ایگو ڈیفنس میکینزمس کی طرف. جب یہ را انسٹنکٹس جب ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں جو کہ اٹ کی امپلسز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فوراً ہی جو ہے ہمیں گریٹیفیکیشن چاہیے، تو ایگو جو ہے وہ ڈیفنس میکینزم کیری آؤٹ کرتا ہے ٹو پروٹیکٹ دا پرسن فرام اوور ویلمنگ انگزائٹی، کیونکہ اٹ امپلسز جو ہیں وہ بہت زیادہ را ہوتی ہیں اور وہ اگریسو ہوتی ہیں، تو وہ ایگو ان کی ڈیمانڈس کو میٹ نہیں کر سکتا. تو ایگو جو ہے وہ پھر ڈیفنس میکینزمز جو ہے وہ کے تھرو اٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہ بلاک کر دیتا ہے امپلسز فرام ایکسپریشن، یعنی کہ کانشیس لیول پر وہ ایڈ امپلسز کو جو ہے وہ اظہار نہیں کرنے دیتا ہے. نمبر 2 بائی ڈسٹارٹنگ اٹ ٹو سچ اے ڈگری دیٹ اوریجنل انٹینسٹی مارکیٹلی ریڈیوسڈ اور ڈفلیکٹڈ، اور وہ جو ہے کچھ اس طرح ڈسٹارٹ کر دیتا ہے کہ اس کی ایٹ کی جو اوریجنل انٹینسٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے ڈیفنس میکینزم یہ انکانشیس لیول پر ہوتے ہیں، اور یہ یہ ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں سو ایز ٹو میک دا انگزائٹی، تاکہ وہ انگزائٹی جو ہے لیس تھریٹننگ ہو جائے، اور تاکہ وہ ایگو ان کی پروٹیکٹ ہو جائے. تو اس میں ڈفرینٹ ہیں ڈیفنس میکینزمس جو کہ ایک انسان یوز کرتا ہے تاکہ وہ انگزائٹی سے بچنے کے لیے. اور وجہ کیا ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایڈ امپلسز چاہتی ہیں کہ وہ اظہار ان کا ہو اس امپلسز کا، مگر جو ایگو ہے وہ اس کو روکتا ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایگو اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایڈ امپلسز کا، تو ان کو انکانشیس لیول پر ایگو جو ہے وہ ایڈ امپلسز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریئلٹی ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے ایگو، تاکہ ایک طرح سے کوپنگ سٹائل جو ہے وہ ایگو اپنا لے کر آتا ہے. اس میں یہ کہ جو تھریٹ جو ہوتی ہے نا وہ اٹ کی، اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈیفنس میکینزمز ہیں جو ایگو یوز کرتا ہے ایڈ امپلسز سے، کہ جو را اور اس کی جو ایگریسو کوالٹیز ہیں ان کو بچنے کے لیے. تو اس میں سب سے پہلے ہم آئیں گے سبلیمیشن کی طرف. سبلیمیشن کا یہ ہے کہ اس میں سوشلی ایکسیپٹیڈ تھاٹس جو اور ایکشنز ہیں، ایگو ان کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے تاکہ ایڈ امپلسز کا اظہار نہ ہو. اور یہ بہت ہی اچھا ایک طرح سے ڈیفنس میکینزم ہے، جس میں کہ یہ کنسٹرکٹیو ڈیفنس میکینزم ہے، جس میں کہ جیسے کہ اگر فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ اگر کسی سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنی ایگریسو امپلسز کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے، جیسے کہ فٹ بال بہت اچھا کھیلنے لگ جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے یوز کیا ہے ڈیفنس میکینزم سبلیمیشن. اور یہ ڈیفنس میکینزم کافی ہیلدی ہوتا ہے انسان کے لیے.
دوسرا جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ ریپریشن ہے. یہ ایک طرح سے سلیکٹیو فارگیٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ایسی امپلسز ہوتی ہیں جو کہ اٹ کی اگریسو ہوتی ہیں، سیکشل نیچر کی ہوتی ہیں، تو ان کو کور کرنے کے لیے جو انسان ہے وہ فارگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ والے پارٹ جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، اور وہ کانشیس اویئرنیس میں نہیں لانا چاہتا ہے. اچھا، تیسرا نمبر پروجیکشن ہے، جس میں جو اپنی ان ایکسیپٹیبل امپلسز ہیں انسان جو دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں مانتا کہ وہ امپلسز اس کی اپنی ہیں، بلکہ وہ دوسروں پر بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے فار دی اون شارٹ کمنگس. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک ہسبینڈ ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، یا کوئی ایسی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو وہ اپنے وائف کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لائف میں خراب ہو رہی ہیں. حالانکہ اس کو اپنے ہی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، مگر وہ بلیم وائف پہ لگا دیتا ہے. تو دس از کالڈ پروجیکشن. نمبر 4 پہ آتا ہے ڈسپلیسمنٹ. اس میں یہ کہ جو اگر کوئی انسان کو کسی بات پر غصہ ہے یا اگریشن شو ہو رہا ہے، تو وہ اگریشن جو ہے وہ اس بندے پہ نہیں نکالے گا، بلکہ وہ کسی اپنے سے کم جو یا ویکر بندہ ہے اس کے اوپر وہ اپنا اگریشن نکالے گا. تو دس از کالڈ ڈسپلیسمنٹ، جس میں یہ کہ فرض کریں اگر کسی بچے کو اپنے باپ سے ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے اوپر وہ غصہ یہ باپ کے اوپر نہیں اس کا اظہار کرے گا، بلکہ وہ اپنے ویکر جو ہے اس ویکر کوئی ہے تو اس پر اظہار کرے گا. مثال کے طور پہ اگر اس کی چھوٹی بہن ہے تو وہ اپنے باپ کا غصہ چھوٹی بہن پہ نکالے گا یا اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گا. So this is called displacement. Another defense mechanism is rationalization, جس کو ہم fallacious reasoning بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ once mistakes, poor judgment, failures can be explained through the magic of rationalization. اس میں ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے ریالٹی کو to protect their self esteem. اس میں ہم اگزامپل لیں گے ساور گریپس کی، جس میں ایک فاکس ہے. اگر وہ گریپس کھانا چاہ رہی ہے، مگر وہ گریپس جو ہیں کافی اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو نہیں توڑ سکتی. تو بجائے اس کے کہ وہ جم مار کے اس کو کچھ توڑے اس گریپس کے بنچ کو، وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ یہ تو گریپس کھٹے ہیں، یہ انگور کھٹے ہیں، تو میں تو ان کو نہیں کھاؤں گی. حالانکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گریپس اس کے پہنچ سے دور ہوتے ہیں. تو دس کین بی کالڈ ریشنلائزیشن. نیکسٹ ہے ڈیفینس میکینزم ریئیکشن فارمیشن. اس میں یہ کہ بندہ جو ہے وہ اپوزٹ ایک جو ان ایکسیپٹیبل امپلسز ہوتی ہیں ان کو وہ ریپریس کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو دباتا ہے، اور کوئی اپوزٹ اس کی ایکسپریس کرتا ہے. مثلا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو اس سے جو ہے نفرت ہے، ایک بندے کو کسی دوسرے سے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی آئی ہیٹ یو، وہ کہتا ہے کہ آئی لو یو، یعنی کہ وہ اس کو اپوزٹ ریئیکشن جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے. لاسٹ میں ہم آئیں گے ریگریشن، جو ڈیفینس میکینزم ہے. اس میں یہ کہ کوئی بھی ان ایکسیپٹیبل ارجز ہوتی ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے وہ بندہ جو ہے چائلڈہڈ میں چلا جاتا ہے، یا چائلڈہڈ میں جا کر وہ انگزائٹی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں وہ چائلڈ لائک بیہیو کرتا ہے. تو اس میں یہ کہ وہ تاکہ وہ انگزائٹی کو فیس نہ کر سکے، تو اس میں یہ کہ وہ جو آپ کے ارلی
سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ اسٹیجز ہیں وہ ان کی طرح ریورٹ ہو جاتا ہے. سو دس از کالڈ ریگریشن. اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکس آف سائیکو انالیسس میں، جس میں یہ کہ وہ کس طرح جو تھراپسٹ ہے وہ ریویل کرتا ہے انکانشیس مینٹل پروسیسز، کلائنٹ کو ریویل کرانے کی کوشش کرتا ہے تھرو کیتھارسس اینڈ انسائٹ. نمبر 1 پر اس میں آتا ہے فری ایسوسیشن، جس میں وہ کلائنٹ کو ایک کاؤچ پہ کہتا ہے کہ لیٹ جائے، اور تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ اپنے تھاٹس جو ہیں وداؤٹ اینی انٹرپشن وہ اس کو کہنا شروع کر دے. دس ٹیکنیک برنگ ٹو دا کانشیس لیول، تاکہ جتنی بھی ایموشنلی اس کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو کانشیس لیول پر ہیلپ کرے تھراپسٹ، اور وہ جو ہے کلائنٹ وہ اپنی ڈپریس جو باتیں ہیں ان کو اظہار کرنے میں کلائنٹ کی مدد کرتا ہے. تو دس از دا فری ایسوسیشن. نمبر 2 پر آتا ہے ڈریم انالیسس. اس میں یہ کہ جتنی بھی وہ ڈریمز ہوتی ہیں اس کے تھرو تھراپسٹ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ انڈر لائنگ کیا اس کے امپلسز ہیں جس کو وہ ڈریم میں جن کا وہ اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو کہ شوز لینے کی کوشش کرتا ہے، ماں کو کہتا ہے کہ مجھے اچھا سا شوز دلا دے، مگر وہ ماں منع کرتی ہے کہ نہیں ابھی تو میں نہیں دلا سکتی. تو وہ جب بچہ خواب میں اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس شاپ کا جو اونر ہے اور وہ اس کا جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے اپنا اظہار اس چیز کا خواب میں کرتا ہے، اور تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ خواب جو وہ دیکھتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکے کہ اس کے انڈر لائنگ کیا وشز اور ڈریمز ہیں. نمبر 3 پر آتا ہے ریلیشن شپ بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا تھراپسٹ. اس میں یہ کہ ریلیشن شپ جو ہے اگر بہت اچھا ہے کلائنٹ اور تھراپسٹ کا تو ہم اس کو پازیٹیو ریلیشن شپ کہیں گے یا پازیٹیو ٹرانسفرنس کہیں گے، اور اگر کہ نیگیٹیو ہے تو ہم اس کو نیگیٹیو ٹرانسفرنس کہیں گے. اور ایک اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس ہے جس میں نیگیٹیولی جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کلائنٹ تھراپسٹ کو، دین وی ول سے اٹ نیگیٹیو ٹرانسفرنس. اور ایک جو ہے ایمبیلیونٹ ٹرانسفرنس ہوتی ہے جس میں کلائنٹ کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ فیلنگس کو ایسوسیٹ کرے ود دا تھراپسٹ. اس کے علاوہ فرائڈ نے ہیومر اور سلپ آف دا ٹنگ اینڈ پین کو بھی ایک طرح سے جو ہے کلائنٹ کی جو انڈر لائنگ امپلسز ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ فرض کریں اگر کوئی ایک بات کہہ رہا ہے ایک انسان بٹ اس کے منہ سے کچھ اور بات نکل جاتی ہے، دس از کالڈ دا سلپ آف دا ٹنگ. Now from this part we come to the end of the psychoanalytical theory of Sigmund Freud.